بیک گراؤنڈ میوزک سننا، پس منظر میوزک کا سننا، یہ جو کیسا ہے، بعض کا کوئی مووی بن رہی ہوتی، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بات کے ساتھ ساتھ پیچھے سے مختلف میوزک کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کا سننا ساتھ میں کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دیتا ہے، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ود آؤٹ جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہوتا ہے، یعنی آلات موسیقی کے بغیر۔ آج کل مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے ووکلز، ایسی چیزیں، ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ آلات کو بجائے بغیر بھی وہی آواز پیدا ہو رہی ہوتی جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ براہ راست آلات موسیقی سے پیدا شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آرٹیفیشل سا کام ہے، تو اس کا سننا جو ہے وہ جائز ہے، جن کو ووکل بھی کہتے ہیں۔ بعض کا اسلامک سکولرز مختلف ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں بھی وہ چلا دیتے ہیں، ساتھ آواز چلتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ میوزک سا چلتا ہے۔ تو لیکن اس کو ہم کمپلیٹلی شرعن میوزک نہیں کہہ سکتے یا بائی انسٹرومنٹس نہیں کہہ سکتے، جس کو بائی نیم جو ہے وہ بین کیا گیا کہ یہ آلات موسیقی ہیں، ہاتھ سے بجنے والے ہوں، منہ سے وہ بانسری وغیرہ بجنے والی ہو، تو اس کا مطلب نام لے کر روکا گیا، تو وہ تو کسی صورت جائز نہیں۔ ایک تو لہٰذا چونکہ یہ ایسا ہے، اگر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ میوزک ہو جو واقعی آلات موسیقی بجا کر وہ آواز لی گئی ہو، تو اس کا سننا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر تو کسی قسم کا کوئی ہے ہی نہیں کہ آلات موسیقی جو ہے ان کے جواز کی بات آ جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض کا انسان کوئی گزر رہا ہوتا ہے کسی راستے سے، یا آپ کسی فنکشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں اور معاملہ ہے، وہاں پہنچے تو وہاں میوزک چل رہا ہے، آپ ارادتاً نہیں وہاں گئے، یعنی وہ سننے نہیں گئے، بلکہ آپ تو صرف فنکشن میں گئے، اور فنکشن کے اندر ایسی چیز آ گئی ہے، یا آپ گزر رہے ہیں روڈ سے تو ایسی چیز آ گئی، تو آپ کیا کریں؟ گناہ گار ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، اس طرح انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو ایک چرواہے نے بینسری جو بجا رہا تھا بیٹھا، تو آپ نے اس کی آواز کو سنا تو اپنے دونوں انگلیاں اس طرح دونوں کانوں میں یہ ڈال لیں، اور آپ کے ساتھ عبداللہ ابن عمر تھے، تو آگے چلتے گئے، کافی دور جا کے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ آواز آ رہی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں جو ہے باہر نکال لیں۔ تو مقصد یہ کہ خود آقا علیہ السلام نے تو انگلیاں ڈالی، لیکن عبداللہ بن عمر کو ایسے نہیں کہا۔ اور ایک جگہ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا قول بھی ایسی ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے بھی انگلیاں ڈالی اپنے دونوں کانوں میں، اور آگے جا کے اپنے غلام سے پوچھا تھا بتاؤ کہ آواز آتی ہے کہ نہیں، اس کا نہیں، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ڈیلیبریٹلی کام نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ارادے کے بغیر ہوتا ہے، تو لہذا اس پہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ یہ کہ آپ ارادتاً ان چیزوں کو سنیں اور مطلب اپنی مرضی سے یہ کام کریں، تو پھر جو انسان کے لیے گناہ ہوگا۔ تو بہرحال پہلی صورت بھی میں نے واضح کر دی، اور یہ صورت بھی میں نے جو واضح کر دی کہ ووکل اور ہوتے ہیں ود آؤٹ انسٹرومنٹس، اور جو ود انسٹرومنٹس ہوتی وہ اور چیز، اور وہ حرام اور ناجائز ہے۔